اس ماہ مقدس کی قدر کر لے اور اس سے وہ فائدہ اٹھا لے تو اس کی دنیا کا بھی بھلا ہے، اس کی آخرت کا بھی بھلا ہے۔ اور جو شخص رمضان کی قدر نہ کرے اور اس موقع کا فائدہ نہ اٹھائے اور اس میں نیکیاں نہ کمائے، اور اپنی آخرت کی تیاری نہ کرے اور اللہ کو راضی نہ کرائے، رمضان ملا ہے پھر بھی توبہ و استغفار نہ کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل نے بد دعا کی ہے ایسے شخص کے لیے جسے رمضان جیسا مقدس مہینہ ملے اور اس نے اپنے رب کو راضی کرا کر مغفرت کا سامان نہ کر لیا ہو۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا ہلاک ہو جائے ایسا شخص، ہلاک ہو جائیں ایسے لوگ جنہیں رمضان جیسا مقدس مہینہ ملے اور وہ اپنے رب کو راضی نہ کرا لے۔ حضرت جبرائیل نے ایسی بد دعا کی تو آقائے دو جہاں سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا۔ آپ غور کر کے دیکھیے، حضرت جبرائیل جیسے اللہ کے مقرب فرشتے کی بد دعا اور امام الانبیاء اللہ کے محبوب نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین، کیا یہ دعا رد ہو سکتی ہے؟ تو جس نے رمضان کی قدر کر لی، روزوں کا اہتمام کیا، تراویح کا اہتمام کیا، تلاوت کا اہتمام کیا، ذکر کا اہتمام کیا، وہ سرخرو ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جو آدمی رمضان کو بھی ایسے ہی گزار دے جیسے عام دنوں کو گزارتے ہیں تو وقت تو گزر جائے گا، وقت کوئی ٹھہرنے والا ہے نہیں، وقت تو بہرحال گزر جائے گا، لیکن خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، نہ دنیا کمایا نہ آخرت کمایا۔ جس دن آنکھ بند ہوگی اس دن پتہ چلے گا کہ میں نے کیا پایا اور کیا کھویا ہے۔ اس لیے میری بہنوں، بچے ہوئے دنوں کی قدر کرو۔ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مقدس میں جو استحضار انسان کو اللہ کے دیکھنے کا ملتا ہے، ایسا استحضار پورے 11 مہینوں میں کبھی نہیں ملا کرتا ہے۔
اور اللہ کا جو خوف ماہ رمضان المبارک میں آدمیوں کو جو میسر ہوتا ہے، ایسا خوف پورے 11 مہینوں میں نہیں ملتا. اور عبادت کا جو شوق ماہ رمضان المبارک میں آدمی کو میسر ہوتا ہے، وہ پورے 11 مہینوں میں کبھی نہیں ملتا ہے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جنہیں صبح 7 بجے اٹھنا مشکل ہوتا ہے، وہ رات 3:30 بجے سحر کے لیے اٹھیں گے. اور گھر کے وہ بڑے جنہیں سال بھر میں فجر پڑھنا نہیں ہو سکتا ہے، وہ رات کے 3:30 بجے اٹھیں گے. ایک عجیب شوق انسان کو رمضان میں ہوتا ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرمایا ایمان والو، تم پر روزے فرض ہیں، فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون، شاید کہ تمہارے اندر ان روزوں کی وجہ سے تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، خشیت آ جائے، انابت اللہ آ جائے. لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ ان روزوں کی وجہ سے، تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، تمہارے اندر اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے. میری عزیز بہنوں، یہ تقوی کا جو لفظ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر بیٹھ جائے. تقوی اسی کو تو کہتے ہیں، اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف ہونا. فرمایا لعلکم تتقون، شاید کہ تمہارے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے. اور رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کا خوف، اللہ کے دیکھنے کا جو ڈر آدمی کو جو نصیب ہوتا ہے، اللہ کرے کہ یہ کیفیت سال کے باقی 11 مہینوں میں بھی رہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ معصوم بچے ضد کر کے روزہ رہتے ہیں. بعض تو ایسی عمر ہوتی ہے کہ ان پہ روزہ فرض ہی نہیں ہوتا ہے، شوق میں روزہ رکھ لیتے ہیں، ضد کر کے روزہ رکھ لیتے ہیں، ماں کو منا کے روزہ رکھ لیتے ہیں. لیکن آدھا دن گزرنے کے بعد کچھ پیاس انہیں ستاتی ہے، کچھ بھوک انہیں بے قرار کرتی ہے، وہ پڑے جاتے ہیں. لیکن آپ نے کسی بچے کو نہیں دیکھا ہوگا کہ اس نے چھپ کر پانی پی لیا ہو. کسی بچے کو نہیں دیکھا ہوگا کہ چھپ کر کھا لیا ہو. اگر اس بچے کو کہا بھی جائے کہ میاں چھپ کر کھا لیا ہوتا، پی لیا ہوتا، تو وہ کہے گا نہیں، اگر کھا لیا تو میرا روزہ نہیں رہتا، پی لیا تو میرا روزہ باقی نہیں رہتا ہے. اسی طرح حال بڑوں کا بھی ہے. کبھی آدمی کام سے یا کام کے بوجھ سے تھکا ہارا لوٹتا ہے، کچھ پھرنا زیادہ ہو گیا، کچھ کام کا بوجھ زیادہ ہو گیا، کچھ بھاگ دوڑ زیادہ ہو گئی.
اب اس بھاگ دوڑ کے نتیجے میں پیاس بھی لگ رہی ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے، آدمی بات کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے، اس کی طبیعت کسی سے بات کرنے پر بھی آمادہ نہیں ہے، اتنا وہ تھک گیا ہے۔ اور کام سے جب لوٹا تو گھر میں اکیلا ہے یا گھر میں اکیلی ہے، کوئی نہیں گھر میں، تنے تنہا اکیلے ہیں۔ ادھر بھوک ستا رہی ہے، ادھر پیاس بے قرار کر رہی ہے، تھکاوٹ سے چور چور طبیعت ہے، ہونٹوں پہ پیاس کی وجہ سے پپڑیاں جمع ہو گئی، حلق اتنا خشک ہے کہ بات کرنے پر طبیعت آمادہ نہیں، ساری کیفیت ہے، اور گھر میں تنے تنہا اکیلی ہے۔ فریج میں ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، میوہ رکھا ہوا ہے افطار کے لیے، کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا ہے، چاہے تو پانی پی سکتے ہیں، چاہے تو جوس پی سکتے ہیں، چاہو تو کچھ کھا لے بھی سکتے ہیں، کوئی دیکھنے والا تو ہے نہیں۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ موقع کا فائدہ اٹھا کر کچھ کھا لے، کچھ پی لے، منہ پوچھ کے پھر بیٹھ جائے روزے دار کی صورت بنا کے، لیکن اس کے باوجود کوئی تیار نہیں ہوتا، پڑے پڑے جائیں گے، کوئی کولر کے سامنے لیٹ رہا ہے، کوئی فین کے نیچے لیٹ رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آج کوئی کام نہیں ہو سکتا مجھ سے۔ تنہائی کا فائدہ اٹھا کر، اکیلے پن کا فائدہ اٹھا کر کسی عورت یا مرد کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اس نے پانی پی لیا ہو یا کچھ کھا لیا ہو۔ ارے بھائی کون دیکھنے والا ہے؟ آپ کو کون دیکھ رہا ہے؟ کھائیے نا۔ لوگ تو گناہ کے لیے تنہائیاں تلاش کرتے ہیں کہ بھئی یہ کام پبلک کے سامنے نہیں کر سکتے، بھئی اس کے لیے تو تنہائی چاہیے، اس کے لیے پیسفل جگہ چاہیے، ایسی جگہ تلاش کرو جہاں ڈسٹرب نہ ہوتا ہو۔ گناہ کے لیے لوگ تنہائیاں تلاش کرتے ہیں کہ بھئی لوگ دیکھیں گے بھئی، اور لوگوں کے سامنے یہ کام نہیں کر سکتے، معاشرے میں بدنام ہوں گے، سوسائٹی میں بدنام ہوں گے، خاندان میں بدنام ہوں گے، محلے میں بدنام ہوں گے، لہذا یہ کام بالکل چھپ کر کرنے کا ہے، دکھا کر کرنے کا نہیں۔ بات بالکل صحیح ہے۔ اب یہاں پر پوزیشن یہ ہے کہ پیاس کی شدت ستا رہی ہے، بھوک کی شدت ستا رہی ہے، اور کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، اکیلے ہیں، تنہا ہیں، ٹھنڈا پانی ہے، فریج میں جوس رکھا ہوا ہے، ہاں میوے رکھے ہوئے ہیں، کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا ہے، اکیلے ہیں، تنہا ہیں، پھر روزے کی حالت میں کیوں آدمی نہیں کھاتا ہے؟ کوئی دیکھنے والا تو ہے نہیں، نہ کوئی روکنے والا ہے، نہ کوئی ٹوکنے والا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا ہوگا کہ لوگ پڑے پڑے جائیں گے، لیکن بار بار وقت پوچھیں گے، ٹائم پوچھیں گے، پڑھتے رہیں گے، پڑے رہیں گے، لیکن تنہائی کا فائدہ اٹھا کر کوئی روزے دار کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں۔ کیوں بھائی؟ اکیلے تو ہے نا۔ کہے گا نہیں نہیں، اکیلے ہونے سے کیا ہوتا ہے، اللہ نہیں دیکھ رہا کیا؟ اس وقت میں ہم یہ کہیں گے کہ بھائی اکیلے رہے تو کیا ہوا بھائی، اللہ دیکھ تو رہا ہے۔ میری عزیز بہنوں، یہ جو لفظ میں نے ابھی کہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے،
مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، یہ جو لفظ ہے نا، بس زندگی بھر کے لیے آدمی کے اندر یہ تصور آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ جو اللہ کے دیکھنے کا جو تصور ہے، یہ اور دنوں میں بھی ہمیں میسر آتا ہے۔ جب کوئی گناہ تنہائی میں ہم کرتے ہیں تو جب ہمیں خیال نہیں آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ماں باپ گھر پہ نہیں ہیں اور کوئی غلط کام کرنے جا رہے ہیں، جب تصور نہیں آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جبھی بھی تو تنہا رہتے ہیں۔ اسکول اور کالج کو جا رہے ہیں، نہ بھائی ہے ساتھ، نہ باپ ہے ساتھ، نہ بیٹا ہے ساتھ، نہ کوئی نگران ہے ساتھ۔ باہر نکل کر اگر کوئی غلط کام کرنے کا جذبہ دل میں پیدا ہوا تو اس وقت کیوں خیال نہیں آتا ہمیں کہ اللہ یہاں بھی دیکھ رہے ہیں؟ یا پھر اللہ صرف رمضان میں دیکھتے ہیں، باقی دنوں میں اللہ نہیں دیکھتے؟ اللہ کو صرف رمضان میں نظر آتا ہے، نعوذ باللہ۔ میری عزیز بہنوں، ایک بات یاد رکھو، یہ جو اللہ کے دیکھنے کا جو تصور ہے نا، اللہ نے کیا فرمایا؟ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے سے آدمی میں یہ جوہر پیدا ہوتا ہے، روزے سے آدمی میں یہ جوہر پیدا ہوتا ہے تقوی کا، دل میں تقوی کے موتی اگتے ہیں، تقوی سے، روزے سے تقوی پیدا ہوتا ہے آدمی کے اندر۔ اور یہ اللہ کے دیکھنے کا جو تصور ہے نا، یہی ایک تصور ہے جو کسی بھی انسان کو نیکی پر آمادہ کر سکتا ہے، اور یہی ایک تصور ہے جو کسی بھی انسان کو برائی سے روک سکتا ہے، کہ اللہ دیکھ رہے۔ کیوں؟ دنیا کی کوئی طاقت، نہ ماں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بہن، کوئی کسی بھی انسان کو گناہ سے نہیں روک سکتا۔ کوئی کسی کو گناہ سے نہیں روک سکتا، نہ ماں اولاد کو روک سکتی ہے، نہ اولاد ماں باپ کو روک سکتی ہے، نہ بڑے چھوٹوں کو، نہ چھوٹے بڑوں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کے دیکھنے کا خوف آدمی کے دل میں سے نکل گیا تو پھر اس کو گناہ کرنا آسان ہوگا۔ باپ کے ڈر سے رکا، اور جہاں باپ کی نظر نہیں پہنچتی، اگر وہاں یہ پہنچ گیا، وہاں جا کے گناہ کرے گا۔ جہاں بھائیوں کی اور گھر والوں کی نظر نہیں پہنچتی، ایسی جگہ کوئی عورت پہنچ گئی اور اس کے دل میں کوئی غلط کام کا ارادہ ہے اور اللہ کے دیکھنے کا تصور نہیں ہے، تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ نہ یہاں بھائی پہنچے گا، نہ یہاں باپ پہنچے گا، نہ یہاں اڑوس پڑوس پہنچے گا، میں جو غلط کام کرنا چاہتی ہوں وہ یہاں کر سکتی ہوں، یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ گناہ کرنے کا جو جذبہ ہے آدمی میں، وہ صرف اللہ کے دیکھنے کے تصور سے ختم ہو سکتا ہے۔
کہ بھائی اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ روزے کی حالت میں آدمی منہ میں پانی لیتا ہے کلی کرنے کے لیے. اور حد یہ ہے کہ بازو بیٹھنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کتنی کوانٹٹی میں، کتنی مقدار میں آپ نے پانی لیا ہے اپنے منہ میں، اس کا پتہ بھی نہیں چلتا. اس کے باوجود آدمی پوری کوشش کرتا ہے کہ جتنی مقدار میں، جتنی کوانٹٹی میں اس نے پانی اپنے منہ میں لیا ہے، مکمل مجھے ریٹرن کرنا ہے، مجھے واپس نکالنا ہے، اسے تھوک دینا ہے. اگر عمدن میں نے ایک گھوٹ بھی اندر لے لیا تو میرا وضو چلے جائے گا. ارے اللہ کے بندے، کون دیکھ رہا ہے؟ نہ سیدھی جانب بیٹھنے والے کو پتا چلتا، نہ بائیں جانب بیٹھنے والے کو پتا چلتا ہے. پتا کس کو چل رہا ہے کہ آپ منہ میں پانی لیے ہیں اور آپ نگل گئے، یا پورا آپ نے ریٹرن نہیں کیا ہے؟ کس کو پتا چل رہا ہے؟ پانی منہ میں ہے اور ایک انچ اندر حلق سوکھ رہا ہے، مگر پوری ٹرائی کرتا ہے آدمی کہ بھئی ایک خطرہ پانی اندر نہیں جانا ہے، جبکہ اندر سے طلب ہے، تڑپ ہے کہ بھئی نیچے اتارو، لیکن آپ پورا ٹرائی کرتے ہیں اس کے اوپر کہ بھئی نہیں جانا ہے اندر. میری بہنوں، یہ کیا جذبہ ہے؟ یہی ہے نا کہ اگر ایک قطرہ بھی عمدن حلق سے نیچے اتار دوں تو میرا روزہ چلے جائے گا. کیوں؟ پڑوس نہیں دیکھ رہا ہے وہ اور بات ہے، لیکن میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. عزیز بہنوں، ماہ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں اللہ کے دیکھنے کا جو استحضار نصیب ہوتا ہے، باقی کسی عبادت میں نہیں ہوتا. یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ حدیث قدسی ہے. اللہ یہ فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے. کیا مطلب ہے؟ کیا نماز اللہ کے لیے نہیں؟ کیا زکوٰۃ اللہ کے لیے نہیں؟ کیا حج اللہ کے لیے نہیں؟ بھائی روزے کی کیا خصوصیت ہے بھائی کہ روزے کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے. میرے عزیز بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، مثال سے سمجھو. ایک صاحب اولاد آدمی ہوتا ہے، لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، پوترے بھی ہیں، پوتریاں بھی ہیں، نواسے ہیں، نواسیاں ہیں. لیکن ان بچوں میں فطری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے زیادہ محبت دے دیتا ہے. کوئی دادا کا نور نظر ہے، کوئی نانا کا نور نظر ہوتا ہے، کوئی باپ کا چہیتا ہوتا ہے، کوئی ماں کا چہیتا ہوتا ہے. بول دینا ان کو، بول دینا، بیان کر رہے ظہر کے بعد بات کریں، ورنہ بار بار کریں گے وہ لوگ. کوئی باپ کا چہیتا ہے، کوئی ماں کا چہیتا ہے. اب کوئی سارے بچوں میں سے ایک وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ ماں کے گود میں ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ باپ کے گود میں ہوتا ہے. کوئی نانا کے گود میں رہتا ہے، کوئی دادا کے گود میں رہتا ہے. اور گھر میں مشہور ہوتے ہیں کہ صاحب یہ فلاں کے چہیتے ہیں. اور جب ماں اس بچے کو اٹھا لیتی ہے یا باپ اس بچے کو اٹھا لیتا ہے تو باپ یہ کہتا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے. یہ ماں کہتی ہے یہ میرا بیٹا ہے. اس کو کچھ پیار زیادہ ملتا ہے، اس کو کچھ محبت زیادہ ملتی ہے. شرارت پر اسے پوری پنشمنٹ نہیں ملتی، کچھ کم ملتی ہے، پوری سزا نہیں دیتے اسے.
بے انتہا غصے کی حالت میں بھی ہاتھ رک رک کے اس کے جسم تک پہنچتا ہے، محبت کھینچتی ہے درمیان میں. حالانکہ سارے بچے اسی کے ہوتے ہیں، لیکن ایک آدھ بچے سے لگاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح ساری عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، نماز، حج، سب اللہ کے لیے ہیں. لیکن ان عبادتوں میں اللہ کو روزہ بڑا محبوب ہے، روزہ بہت محبوب ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے. جیسے سب بچے ہمارے ہوتے ہیں، لیکن ایک آدھ بچے کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ میرا بچہ ہے، یہ میری بیٹی ہے. عبادتوں میں اللہ نے روزے کے بارے میں کہا یہ میرے لیے ہے. کیوں میرے لیے کہا؟ میری بہنوں، روزہ ایک رازدارانہ عبادت ہے. یہ اللہ اور بندے کے درمیان کی راز و نیاز ہے. اللہ اور بندے کے درمیان کا راز ہے یہ. آپ کے بازو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، آپ نہیں بتا سکتے کہ وہ روزہ ہے یا نہیں ہے، اور آپ کے بارے میں وہ نہیں بتا سکتے کہ وہ آپ روزہ ہیں یا نہیں ہیں. ہاں، مسلمان ہونے کے ناطے گمان کر سکتے ہیں کہ بھائی مسلمان ہے، رمضان کا روزہ نہیں چھوڑتے، لیکن 100% یہ بات نہیں کہہ سکتے. یہ تو اللہ جانتا ہے کہ آپ روزے سے ہیں یا نہیں، میں روزے سے ہوں یا نہیں، یہ تو اللہ جانتا ہے. بازو بیٹھنے والے کو کوئی پتہ نہیں، کوئی علم نہیں. نماز پڑھیں گے کوئی نہ کوئی دیکھے گا، زکوٰۃ دیں گے تو آخری درجے میں لینے والا تو پہچانے گا، حج کریں گے تو لاکھوں کی نگاہوں کے سامنے آؤ گے. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو راز و نیاز ہے، اللہ اور بندے کے درمیان کا راز ہے. اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے، اور آگے فرمایا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. اس سے بڑی بات فرمائی، یہ فرمایا کہ اس کا بدلہ میں دیتا ہوں، اس کا اجر میں دیتا ہوں. پھر باقی چیزوں کا اجر فرشتے لکھتے ہیں. نماز کا ثواب، زکوٰۃ کا ثواب، حج کا ثواب، صدقہ خیرات کا ثواب، سب فرشتے لکھتے ہیں. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا اس کا ثواب میں دیتا ہوں اپنے ہاتھوں سے. اس کا اجر میں لکھتا ہوں اپنے ہاتھوں سے. میری عزیز بہنوں، اسی لیے روزہ ایک محترم شان عبادت ہے. لیکن بڑی غفلت روزے کے سلسلے میں ہم لوگ کرتے ہیں. حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ دن رات میں ایک موقع ایسا آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی روزے دار کی ایک دعا ضرور قبول کرتے ہیں. روزے دار کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور ایک ایک نفل اس رمضان میں پڑھے گا تو ایک ایک فرض کے برابر اجر پائے گا، اور فرض نماز پڑھے گا تو اسے 70 فرضوں کے بقدر اجر اور ثواب ملے گا. ایک ایک نیکی کا بدل اللہ تبارک و تعالی کئی گنا بڑھا دیتے ہیں. اس لیے اپنے روزوں کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بہت سے لوگ روزہ تو رہتے ہیں، کم من صائم لیس لہ من صیام الا الجوع، فرمایا کہ دیکھو روزہ بہت سے لوگ رہتے ہیں لیکن انہیں نہ ان کا نام روزے داروں میں لکھا جاتا ہے، نہ انہیں کوئی اجر ملتا ہے، نہ کوئی انہیں ثواب ملتا ہے، کچھ نہیں ملتا۔ پھر کیا ملتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انہیں بھوک اور پیاس ملتی ہے، اس سے زیادہ انہیں کچھ نہیں ملتا۔ کم من صائم لیس لہ من صیام الا الجوع، بھوکے پیاسے رہنے کی سزا بھگتیں گے، اس سے ہٹ کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں، خود کے خیال میں روزے دار ہے لیکن اللہ کے پاس وہ روزے داروں میں شمار ہی نہیں ہو رہا اس کا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں میں سے بہت سے لوگ روزہ تو رہتے ہیں لیکن روزے کی حالت میں گناہ سے نہیں بچتے، روزے کی حالت میں گناہ سے نہیں بچتے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی سحری کھا لو، افطار کھا لو، روزہ ہو گیا، سحری کھا لو، شام تک بھوکے پیاسے رہو، روزہ ہو گیا، لغوی روزہ تو ہو گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس روزے سے تمہیں ثواب بھی ملا ہے کہ نہیں ملا ہے، اجر بھی ملا ہے نہیں ملا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بہت سے روزے دار وہ ہوں گے جنہیں کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں، صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کی سزا بھگتے۔ وجہ کیا ہے؟ میری عزیز بہنوں، بہت سے لوگ روزہ رہتے ہیں، گناہ سے نہیں بچتے، گناہ سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے، روزے دار رہتے ہیں، چغلیاں کرتے پھرتے ہیں، روزے دار ہے غیبت کرتے ہیں، روزے دار ہے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، روزے دار ہے نگاہ کی حفاظت نہیں کرتے، روزے دار ہے آپس میں لڑتے ہیں، روزے دار بھی ہے دوسروں کو تانے بھی ٹھوک رہے ہیں، روزے دار بھی ہے پردے کا لحاظ نہیں ہے۔ میری عزیز بہنوں، آج ہمارے روزوں سے جو فائدہ ہمیں نہیں ہو رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ رمضان ایسا گزرا، چاند رات کو نظر آیا تو صبح فجر کی نماز پڑھنے والے مسجدوں میں نہیں ملیں گے آپ کو، وہی ایک صف ڈیڑھ صف، گھروں سے نماز کا ماحول ختم ہو جائے گا۔ عید کے دن کی ظہر اور فجر اور عصر اور مغرب اور عشاء کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ ارے ایک مہینے تک روزے رکھے، ایک مہینے تک تراویح پڑھی آپ نے، تلاوت کی، ذکر کیا، رویا دھویا، کہاں گیا وہ سب؟ اس کا اثر کہاں ہے؟ 24 گھنٹے بھی اس کا اثر باقی نہیں ہے۔ میری بہنوں، موٹی مثال، مہندی اچھی ہوگی تو رنگ اچھا چڑھے گا، مہندی اگر اچھی ہوگی تو پھر اس کا کلر اچھا ہوگا، اگر مہندی ہی خراب ہے تو آپ اس کو لاکھ ڈیزائننگ کر کے اپنے ہاتھ پیر سجائیں، کچھ ہونے والا ہے نہیں۔
آپ نے ڈالنے والی کو 100 500 200 400 جو ہے دے دیا، گھنٹوں بیٹھا، آپ نے اپنے آپ کو تھکایا، اور وہ مہندی لگا کے چلی گئی، اور جانے کے بعد دوسرے دن جب آپ نے ہاتھ دھویا تو کلر ہی نظر نہیں آتا۔ آپ کہیں کہ میں اتنے پیسے دی تھی، فلاں بیوٹی پارلر والی کو بلائی تھی، اس کے ذریعے سے ڈلوائی تھی، اتنے گھنٹے میں بیٹھ کے اپنے آپ کو تھکائی تھی، وہ سب ٹھیک ہے، لیکن مٹیریل اچھا نہیں تھا۔ جو مہندی آپ نے خریدی تھی وہ مہندی اچھی نہیں تھی، اس لیے رنگ نہیں۔ بس یہی حال ہے ہمارے روزوں کا بھی۔ ہم نے روزے کو روزے کی طرح رکھا ہی نہیں۔ تو پھر ثواب کیسے ملے گا؟ رمضان کا مہینہ ہے، کام کم ہوتا ہے، رشتہ داروں کی آمد و رفت بہت ہوتی ہے، یہ گھر کی کام والی وہ گھر میں، وہ گھر کی کام والی یہ گھر میں، ادھر کی بہو ادھر، ادھر کی ساس ادھر، کہیں سماعت قرآن کے نام پہ، کہیں جو ہے تعلیم کے نام پہ، کہیں تراویح کے نام پہ ٹرانزیکشن ہوتا ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ اب یہ آنے جانے میں ہمارے پاس غیبتوں کا بازار لگتا ہے، چغلیوں کی دکانیں لگتی ہیں، جاتے جاتے کھڑے کھڑے دروازے تک جاتے جاتے 2 4 کی چغلی کر کے چلے جاتے ہیں لوگ۔ رخصت ہو کے خدا حافظ کہہ کے گیٹ تک پہنچنے تک 2 کی غیبت کر کے چلے جاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، روزے سے ہے محترمہ۔ مہندی کا رنگ جیسے نہیں چڑھتا ہے، مہندی اچھی نہیں ہے، رنگ نہیں چڑھے گا۔ اب ادھر چغلی ہوئی، ادھر روزہ ختم ہو گیا، ابھی کہاں ہے روزہ؟ ابھی روزہ کہاں رہ گیا؟ ادھر غیبت ہوئی، گیا روزہ، ابھی کہاں ہے روزہ؟ کیوں؟ یہ گناہ ہے، اور نیکی اور گناہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہوتی، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں رہ سکتے۔ جیسے آپ کہیں کہ ایک آدمی دیکھتا بھی ہے اور اسے دکھتا بھی نہیں ہے، کوئی بات ہے یہ؟ کہ بھائی اندھا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، بہرا بھی ہے، سنتا بھی ہے، گونگا بھی ہے، بولتا بھی ہے، ایسا ہوتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا، یا تو بہرا ہوگا یا گونگا ہوگا یا اندھا ہوگا، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چلتی۔ اب روزے سے بھی ہے، غیبتاں بھی چل رہے ہیں، روزے سے چغلیاں بھی چل رہی ہیں، روزے سے ہے۔ اب ہماری عورتوں کو تو اللہ خیر کرے، ترکاری کی بنڈی والے سے تو کوئی گوشہ ہی نہیں رہ گیا۔ ہم کو نہ ترکاری کی بنڈی والے سے گوشہ ہے، نہ ہم کو جام آم موز بیچنے والے سے گوشہ ہے، نہ ہم کو کچرے والے سے گوشہ ہے، نہ ہم کو پڑوس کے بچوں سے گوشہ ہے، کوئی گوشہ پڑتا ہی نہیں۔ اب روزے سے بھی ہے، بے پردہ بھی ہے۔ اب سوچئے کہ ادھر روزہ چل رہا ہے، ادھر گناہ بھی چل رہا ہے، دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اب اس روزے کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ وہی نکلتا ہے، آسمان پہ چاند نظر آنے کے بعد عشاء کی نماز پڑھنا مردوں کے لیے مشکل ہے، اور ایسا ہی کچھ حال عورتوں کا بھی۔ ہم میں سے جائزہ لے کے دیکھ لیں اپنا، کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو عید کے دن کی پوری نماز پڑھتے ہیں؟ کہاں گیا وہ رمضان میں کمایا ہوا اجر و ثواب؟
وہ ایمانی کیفیت، وہ تقوی، وہ طہارت کہاں ہے؟ سب چلے گی، آئی نہیں تو رہی گی کہاں سے؟ میری بہنوں، ایک ہے کسی چیز کا کمانا، ایک ہے کمائی ہوئی چیز کو بچانا۔ کمائی ہوئی چیز کو بچانا۔ ہم کماتے ہیں مگر بچاتے نہیں، ہم کماتے ہیں بچاتے نہیں ہیں۔ ہم کما لیتے ہیں مگر بچاتے نہیں۔ اب ہم، اللہ کا فضل ہے، رمضان جب سے شروع ہوا روزے سے، لیکن کتنے روزے ہم نے ایسے رکھے ہیں جس میں ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوا، جس میں ہم نے جھوٹ نہیں بولا، جس میں ہم نے بدنگاہی نہیں کی، جس میں ہم نے غیبت نہیں کی، جس میں ہم نے چغلی نہیں کی۔ ایسے کتنے روزے ہمارے ہیں؟ عزیز بہنوں، اپنے روزے کو بچاؤ، حفاظت کرو۔ رمضان کا مہینہ ہے، لوگ آئیں گے گھروں میں، کوئی زکوٰۃ لینے، کوئی مدد لینے، کوئی تعاون لینے، کوئی کسی بہانے آئیں گے، یا آپ جائیں گے کہیں افطار کرنے کے لیے، ملنے کے لیے، کپڑے بتانے کے لیے، کپڑے دیکھنے کے لیے، دکھانے کے لیے، اور آپ روزے سے ہیں، اپنی زبان بند رکھو، اپنے کان بند رکھو۔ اگر کوئی کسی کی غیبت کرے، آپ کہو میں روزے سے ہوں۔ روزے میں غیبت سننا جائز نہیں، اور غیبت کبھی بھی سننا جائز نہیں ہے، یہ تو روزہ ہے۔ آپ کہیں میں بھی روزے سے ہوں، آپ بھی روزے سے ہیں، اللہ کے لیے مت کرو غیبت کسی کی۔ کوئی کسی کی چغلی کرے، آپ کہیں بھائی میں روزے سے ہوں، آپ بھی روزے سے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، کسی کی چغلی مت کریں۔ میری عزیز بہنوں، جھگڑا نہیں کرو، بحث و مباحثہ نہیں کرو روزے کی حالت میں، یہ عبادت ہے، عبادت ہے۔ صبر کرو، برداشت کرو۔ روزے کی حالت میں سبھی کے اوپر گھر میں تھکاوٹ، کمزوری ہوتی ہے۔ اپنے ماتحت لوگ رہتے ہیں، کہیں بیٹی ہے گھر میں کام کرتی ہے، کہیں بہو ہے گھر میں کام کرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے ماتحتوں کے کام کے بوجھ کو کم کرو، کچھ آپ سپورٹ کر دو۔ نہیں بھائی پورا گھر بیٹھا ہوا ہے، سو رہا ہے، بیچاری بہو اکیلی پکائے؟ بولے کیوں نہیں پکاتی؟ اب سارا گھر سو رہا ہے، بیچاری بہو کے اوپر بوجھ ڈال دیا، کیوں بھائی وہ روزے دار نہیں ہے؟ کیوں بھائی وہ روزے دار نہیں ہے؟ وہ انسان نہیں ہوتی؟ کیا بہو بننا اتنا بڑا جرم ہے؟ یہ بے رحمی ہے، یہ بے رحمی ہے۔ نہیں، گھر میں سب روزے دار ہیں، کچھ کام ساس کرے، کچھ کام نندے سپورٹ کرے، کچھ بہو کرے، سب مل کے کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، اپنی امت کو تاکید فرمائی کہ رمضان آیا تو اپنے ماتحت کام کرنے والوں کے بوجھ کو کم کرو، ان سے زیادہ کام مت لو، وہ بھی روزے دار ہیں۔ اس لیے ہم کو یہ کام رمضان میں کرنا ہے، اور پھر جہاں تک ہو سکے کثرت سے اس مہینے میں عبادت کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت، اس سے ہٹ کر نوافل کا اہتمام۔ سارا گھر سوتا ہے، گھر کی عورت سب سے پہلے اٹھتی ہے سحر پکانے کے لیے، تو جہاں پکوان شروع ہوا آپ نے بگونے چولہے پہ رکھ دیے، وہیں وضو بنا کے 2-4 رکعت صحیح تہجد کا اہتمام کر لیں، پڑھ لیا کریں۔ سال بھر تو ہم سے اٹھنا ہوتا نہیں،
اب رمضان میں موقع ملا، اٹھ ہی گئے ہیں، جاگ بھی رہے ہیں، خالی بگونوں کو گھورتے بیٹھنے کے بجائے اتنی دیر میں 2-4 رکعت تہجد کا اہتمام کر لیں، اور اس سے ہٹ کر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی نہ کوئی ذکر کرتے رہیں، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں. اور یہ جو دہا چل رہا ہے یہ مغفرت کا دہا ہے. بار بار اللہ سے مغفرت طلب کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگے، اپنے لیے مانگے، اپنے ماں باپ کے لیے مانگے، اپنی اولاد کے لیے مانگے. یہ کام ہمیں رمضان میں کرنا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ مہینہ شہر المواسات ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ غمخاری کا مہینہ ہے. بہنوں، اس مہینے میں اس بات کی کوشش کرو کہ اپنے محلوں میں، آپ کے پڑوس میں رہنے والے، آپ کے آزو بازو گلیوں میں رہنے والے، کوئی یتیم ہوں گے، کوئی بیوہ ہوں گی، کوئی مجبور ہوں گے، کوئی غریب ہوں گے، اس مہینے میں اس بات کی کوشش کرو کہ بھائی کچھ مدد ان کی ہو جائے ہماری طرف سے، اپنی طرف سے. کسی غریب کو گھر بلا کر افطار کراؤ دو، بیٹے سے بچوں سے یہ کہے کہ بیٹا فلاں کو آج لا لو، بس 2 آدمی کو لائے گھر پہ، جو حیثیت ہے ہماری کھلا دیے. یا نہیں تو ایک شکل یہ ہے کہ ہمارے گھر میں جو کچھ پکتا ہے ایک کٹوری میں ڈال کر اپنے پڑوسی کو بھیج دیں. دلداری کرو. میری بہنوں، کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی لاچار اور مجبور ہمارے پڑوس میں رہتا ہے، اس کا خیال کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون مومن نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو پیٹ بھر کر کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے، حضور نے فرمایا وہ مسلمان کہلانے کے لائق ہے. اسی لیے افطار کراؤ کسی کو، اپنی حیثیت سے کراؤ. اصل میں ہم لوگوں کے پاس ایک غلیظ بیماری لگ گئی ہم لوگوں کو کہ بھئی کسی کو بلانا ہے اور کسی کو کھلانا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ صاحب بریانی پکانا ہے، دہی بڑے بنانا ہے، حریص پکانا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اچھے سے اچھا کھلانا ہے. اگر نہیں کھلائیں گے تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ بولے اتنے کے واسطے کہیں کو بلایا بھائی نے. یہ سب لوازمات کے پیسے ہیں تو ہم افطار کی دعوت کریں گے. ہم بریانی بھی پکا سکیں، دہی بڑے بھی بنا سکیں، اللہ جانے کس نے نکالا حریص، وہ حریص پکا سکیں. بہترین افطار 6-8 قسم کے، جب تک جو ہے میوے نہ ہو اور بہترین جوس تیار نہ ہو اس وقت تک ہم کسی کو افطار پہ بلانے تیار نہیں. کیوں صاحب؟ کیوں تیار نہیں؟ اس لیے کہ ہم لوگوں کے پاس اب ہے نہیں، تو لہذا افطار کی دعوت بھی نہیں، کسی کو افطار کرائیں گے بھی. اگر افطار کرائیں گے تو یہ سب ہونا ہے، نہیں تو افطار نہیں. کیوں بھائی؟ بولے کیا بولیں گے لوگ، کیا سمجھیں گے لوگ؟ بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے. تو آپ گویا افطار کرا رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے. یہ آپ لوگوں کو کھلا رہے ہیں اس لیے کہ وہ لوگ کیا سمجھیں گے اس لیے کھلا رہے ہیں، ورنہ کھلانے کا شوق آپ کو بھی نہیں ہے. لوگ کیا کہیں گے بھائی؟ اس لیے افطار میں زیادہ سے زیادہ
مقدار میں چیزیں رکھ رہے ہیں، 2-3 قسم کے سالن، 2 قسم کا کھانا، یا افطار میں 6-8 قسم کے میوے اس لیے رکھ رہے ہیں کہ بھئی اگر نہیں رکھیں گے تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو دکھانے نہیں کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو دکھانے کر رہے ہیں۔ اگر یہ نیت ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے تو وہ پیسے آپ اپنے پاس رکھ لیجئے، کسی کی افطار کی دعوت مت کیجئے، کیونکہ اس سے کوئی اجر اور ثواب ملنے والا نہیں۔ اللہ کو دکھانے کے لیے جب نہیں ہے، لوگوں کے دکھانے کے لیے ہے، تو اللہ کا کوئی ثواب دیں گا اس میں۔ میری بہنوں، جیسے آپ کا حساس دل، جیسے آپ کا حساس دل یہ کہتا ہے کہ میرا شوہر کبھی کسی دوسرے سے اپنی آنکھ نہ ملائے، میں ہمیشہ اس کی آنکھوں میں جچی رہوں، میرے علاوہ کوئی اس کی آنکھوں میں نہ جچے۔ اپنے شوہر کی زبان سے عورت کبھی دوسری عورت کی تعریف بھی سننا نہیں چاہتی۔ اگر 1-2 مرتبہ تذکرہ آ گیا تو عورت شک میں پڑ جاتی ہے کہ بھئی کیا بات ہے کہ بار بار اس کا کیوں نام لے رہے ہیں؟ کیوں؟ عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کی زندگی کے ہر مقصد میں اس کے پیش نظر رہوں۔ میرے علاوہ اس کی نظر میں کوئی اور نہ بیٹھے، کوئی اور نہ جچے۔ اور جس دن یہ اطلاع مل گئی کہ میرا شوہر کسی اور سے اپنی آنکھ لڑا رہا ہے تو عورت اس دن یہ سمجھتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ صاحب آج زندگی ختم ہو گئی، کہ شوہر نے میرے ساتھ بے وفائی کی، میری محبتوں کا برا صلہ ملا ہے۔ اب اللہ جانے ہم لوگ کیا کیا بولتے ہیں۔ میری بہنوں، اب یہ سوچنا عورت کا صحیح ہے نہیں ہے کیا ہے، وہ ایک الگ شرعی مسئلہ ہے۔ کیا زندگی بھر کے لیے شوہر کی یہ اکیلی ٹھیکیدار ہے، کیا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب تمہارے دل میں یہ ہے کہ میرا شوہر کسی اور سے آنکھ نہ لڑائے، ایک پل کے لیے آپ سننا نہیں چاہتے۔ عورت زندگی میں ہر تکلیف برداشت کر لے گی، لیکن اپنی زندگی میں سوگن کو برداشت نہیں کرتی۔ یہ کہ سب گوارا ہے مگر یہ گوارا نہیں ہے۔ جب آپ کو یہ گوارا نہیں ہے تو آؤ سنو، اللہ کی ذات کتنی باغیرت ہے۔ غیرت صرف ہمیں ہی نہیں ہے، غیرت اللہ کو بھی ہے۔ اللہ کی غیرت کا حال کیا ہے؟ جو عمل انسان کرتا ہے اس میں اس کی نیت خالص اللہ ہو، کہ میں اللہ کو دکھانے کر رہی ہوں، اللہ کو راضی کرنے کر رہی ہوں، اللہ کو خوش کرنے کر رہی ہوں، اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اس کو پسند آئے نہ آئے، اللہ کو پسند آ جائے، یہ خوش ہو نہ ہو، اللہ خوش ہو جائے کافی ہے، میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں، میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں، میں تم سے واہ واہ کے لیے نہیں کر رہی ہوں، میں اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہوں، تم سے واہ واہ کے لیے نہیں کر رہی ہوں۔ یہ جذبہ نکل گیا ہمارے اندر سے کہ بھئی یہ کھا کے خوش ہو نہ ہو، ہمیں کیا کرنا ہے، ہماری جو حیثیت ہے ہم اسی حیثیت سے کھلائیں گے۔ آپ کے لیے افطار سجانے کے لیے ڈاکہ تھوڑا ہی ماریں گے، ہم چوریاں تھوڑا ہی کریں گے، نہیں بھائی، ہماری یہ حیثیت ہے
ہم نے آپ کے اکرام کے لیے کوئی کسر باقی نہیں رکھی. ہم سے جو ہو سکتا تھا وہ ہم نے کر دیا, آپ کے سامنے پیش کر دیا. یہ چاہے آپ کو پسند آئے نہ آئے, ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم آپ کو خوش کرنے کے لیے کھلائے رہے نہیں, ہم آپ کو خوش کرنے افطار نہیں کرا رہے, ہم آپ کو خوش کرنے سحری نہیں کرا رہے, ہم تو اللہ کو راضی کرنے کرا رہے ہیں. تو پھر ہم نہیں سوچیں گے کہ بھئی لوگ کیا سمجھیں گے. آج ہم کھلاتے ہیں, لوگ کیا سمجھیں گے. آج ہم سالن بیچتے ہیں, لوگ کیا سمجھیں گے. ارے لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنے سے کچھ ملتا ہی نہیں. جیسے آپ اپنے شوہر کی نگاہ دوسری طرف اٹھتے ہوئے برداشت نہیں کرتے, اللہ کی پاک ذات اس بات کو ایک منٹ کے لیے گوارا نہیں کرتی ہے کہ وہ عمل اللہ کے نام پہ کرے اور دکھائے دوسرے کو. نہیں پسند. اس لیے میری عزیز بہنوں, یہ مہینہ ہے شہر المواسات, غمخاری کا. آپ کے گھر میں دال پکتی ہے, اپنے پڑوس میں کوئی غریب رہتا ہے, اسے دال بھیجو. وہ کیا سمجھے گا, کچھ بھی سمجھنے دو, اس سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم اس کو خوش کرنے تھوڑے ہی بھیج رہے ہیں, ہم تو اپنے رب کو راضی کرنے بھیج رہے ہیں. اور ہمارا رب جانتا ہے کہ ہمارے گھر میں دال پکی ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ مرغی پکی ہے, وہ دبا کے رکھ لیے اور دال بھیج دیے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. اچھا سالن چھپا کے رکھ لیے, گھٹیا سالن بھیج دیا, یہ غلط ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ نے فرمایا اللہ کی راہ میں تم کو جو محبوب ہے وہ خرچ کرو. ہاں؟ فرمایا تم ہرگز نیکی نہیں پا سکتے ہو جب تک کہ تم کو جو چیز محبوب ہے اس محبوب کو اللہ کے نام پہ خرچ کرو. یہ بات غلط ہے. لیکن اگر ہمارے گھر میں پکا ہی نہیں, ایک ہی سالن ہے, وہی ایک سالن بھیجیں, ہم اللہ کی رضا کے لیے بھیجیں. ہمارے گھر میں افطار کے لیے 4, 6, 8 آئٹم نہیں ہے, جو ہے وہی. کیا سمجھے گا, ارے تیرے سمجھنے سے کیا ہونے والا ہے. ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اسی کو کہتے ہیں اخلاص, اسی کو کہتے ہیں اخلاص. عمل خالص کر دو اللہ کے لیے. اور دنیا کا مزاج بھی ہے, آدمی ہر چیز اصلی چاہتا ہے. کہ بھائی گھی اصلی چاہیے, بھائی دودھ اصلی چاہیے. بھائی جو بھی چیز آدمی خریدنا چاہے تو وہ اصلی چاہتا ہے. دودھ والا دودھ لایا, بھائی 30 روپے لیٹر دودھ ہے. نظر پڑی آپ کی کہ بھائی دودھ تو پتلا نظر آ رہا ہے, بولے 30 روپے لے رہا ہے, دودھ نظر آ رہا ہے پتلا. اب دوسرے دن دودھ والا آیا تو آپ اس میں برسیں گے. اب وہ دودھ ڈال دیا آپ کے بھگونے میں, آپ اسے بتائیں گے ہلا ہلا کے, بولے یہ دودھ ہے. دودھ نہیں تو کیا پانی ہے. تو آپ اسے بتائیں گے اس کو دودھ بولتے کیا, کہ دودھ نہیں تو کیا بولیں گے اس کو. ارے اماں سفید ہے نا, ہل رہا نا, دودھ نہیں ہوتا. آپ بولیں گے تمہارے کو دکھ رہا دودھ, وہ اس میں دودھ کم پانی زیادہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ملاوٹ کی چیز کو آپ دودھ کہنے تیار نہیں, آپ اس کو پانی کا نام دے رہے ہیں, آپ اسے دودھ کہنے تیار نہیں. میری بہنوں, جس روزے میں گناہ ہو اسے روزہ کیسے کہیں گے؟ جس سخاوت میں دکھاوے کا جذبہ اور لوگوں سے واہ واہ کا جذبہ ہو اسے سخاوت کیسے کہیں گے؟ کیسے سخاوت کہیں گے؟ عزیز بہنوں, اپنی عبادتوں کو خالص کرو. اللہ کی ذات بے نیاز ہے, محتاج نہیں ہے, بے نیاز ہے. وہ دکھاوے کو پسند نہیں کرتا. اور آج ہمارا سارا جینا دکھاوے پہ قائم ہے.
وقت نہیں ہے، نہ میرا گلا اجازت دیتا ہے کہ میں اور مزید بولوں، ورنہ میں بتاتا آپ لوگوں کو کمپائر کر کے کہ کیسا ہم لوگ جی رہے ہیں۔ ساری زندگی ہماری دکھاوے پہ قائم ہے، ساری زندگی ہماری کمپٹیشن پہ قائم ہے۔ یاد رکھو یہ آخرت میں کام آنے والا ہے۔ جو عمل جس کو دکھانے کے جذبے سے کیا جاتا ہے، اللہ کل قیامت میں فرمائیں گے کہ جا، جو تیرا مقصد تھا وہ دنیا میں حاصل ہو گیا، اب یہاں کیا لینے آیا؟ افطار کی دعوت لوگوں سے واہ واہ کے لیے کی تھی، جا تیرے کو واہ واہ مل گئی، لوگ بہت تعریف کر لیے، جا یہاں کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اب وہاں کیا کریں گے؟ اس لیے میری عزیز بہنوں، سخاوت کرو، چھپا کے کرو، 2 روپیے سے ہی دو، چھپا کے دو، چاہے 10,000 دو، چھپا کے دو، چھپا کے دیا۔ غور کرو۔ اس لیے اپنے روزوں کی بھی حفاظت کرو، اپنے صدقہ خیرات کی بھی حفاظت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو خداوند قدوس ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔